بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اس پر کتنا انعام و اکرام فرماتا ہے، اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی شخص کے بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یعنی اس نے تیری تعریف کی اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یاد رہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی آغوش رحمت میں پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ نابالغ اولاد کے انتقال پر غمگین ہو جانا بلکہ رونا نہ صرف اولاد سے محبت اور شفقت کا تقاضا ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو شفقت سے آپ علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ البتہ نابالغ اولاد کے انتقال پر رونے دھونے اور واویلا کرنے کی بجائے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اگر ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میرے 2 بچے آگے پہنچ گئے یعنی وفات پا چکے ہیں، فرمایا 2 بچے بھی رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت ابن ابی قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں، فرمایا اور 1 بچہ بھی۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے عرض کی رب کریم آپ سے ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کچھ دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ پایا تو استفسار فرمایا کہ فلاں کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے والد کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جنت کے جس دروازے پر جائے تو نے اس بچے کو پائے اور وہ تیرے لیے اس دروازے کو کھولنے لگے؟ اور مسند امام احمد میں مزید یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے؟ بلکہ تم سب کے لیے ہے، ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے کہ ابو حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو ہریرہ میرے 2 لخت جگر فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں گھومیں گے اور بروز قیامت ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھام لے گا جیسے میں تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہوں اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والد کو جنت میں داخل نہ فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔